فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم عزت مآب عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہماری یہ دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جس موضوع پہ آپ دوستوں سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بہت اہم ہے۔ ایک ہے نیکی کرنا اور ایک ہے اس نیکی کو بچانا۔ نیکی کرنا آسان ہے، کی ہوئی نیکیوں کو بچانا مشکل ہے۔ ایک شخص پہاڑوں جتنی نیکیاں کر لیتا ہے، ایک لمحہ کی غلطی کرتا ہے، ساری پنجابی کہندے نے کیتی کتائی محنت کھو دے وچ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نیکیاں کریں وہاں ان چیزوں سے بچیں جن سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ نیکیاں ضائع کس عمل سے ہوتی ہیں؟ وہ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز جس وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں وہ ہے بغض۔ وہ کیا ہے؟ بغض، حسد، کینہ، تکبر۔ دل کے اندر اگر بغض پیدا ہو جائے تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب کن کا بغض بندے کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے؟ تو 7 ہستیاں ایسی ہیں، ان 7 ذوات مطہرات کے بارے میں، ذات مقدسات کے بارے میں اگر کوئی شخص بے ادبی کا شکار ہو جاتا ہے، توہین کرتا ہے، بغض رکھتا ہے دل میں، تو وہ آہستہ آہستہ جہنم کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو آخر کار جہنم میں گر جاتا ہے۔ وہ 7 ہستیاں کون سی ہیں جن کا بغض بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ ان میں سے پہلی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں کھلاتی پلاتی ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں جس کے اندر کھوٹ آ جاتی ہے، بغض آ جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ اللہ تعالیٰ پہ شکوہ کرتے ہوئے بے ادبی کرنی شروع کر دیتے ہیں، اس کی تقسیم پہ راضی نہ ہوتے ہوئے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ دل میں بغض رکھ لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ تباہی و بربادی کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، برکت بھی چلی جاتی ہے، رحمت بھی چلی جاتی ہے، اور آخر کار وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ آگے آ جائیں، تھوڑا سا ادھر آگے آ جائیں، یہ بچے جو ہیں ادھر آگے آ جائیں۔
یہ دیوار کے ساتھ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہاں آگے آ جائیں، ادھر آئیں۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سوء ادب کا شکار ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے زندگی میں جہاں حکم ربی آ جائے سر تسلیم خم کر لینا ہے، اپنی عقل نہیں وہاں پہ دکھانی کہ میرا خیال یہ ہے، نہ، جہاں رب کا حکم آ جائے اپنے خیال کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں بڑے ذلیل ہیں، وہ تباہ و برباد ہیں۔ تو نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دل کے اندر میلا خیال نہیں آنا چاہیے۔ 7 ہستیاں ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام، انبیاء کرام کے بارے میں دل کے اندر برا خیال آنا، بغض پیدا ہونا، ان کے خلاف ہونا، یہ بندے کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کیوں بنا تھا؟ ایک بڑی زبردست بات آپ کو بتا دوں، کروڑ باتوں کی ایک بات۔ شہوت کی وجہ سے کیے گئے گناہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لذت نفس اور شہوت کی وجہ سے کیے گئے گناہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، مگر تکبر و غرور کی وجہ سے کیے گئے گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اسے توفیق توبہ ہی نہیں دیتا۔ جو تکبر و غرور کی بنیاد پہ گناہ کرتا ہے اللہ اس سے توفیق توبہ چھین لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں دانہ کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں کھانا، کھا لیا، توبہ کی، قبول ہو گئی، ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، تکبر کی وجہ سے، قرآن کہتا ہے استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، توفیق توبہ ہی نہیں ملی۔ آج کے دن تک شیطان نے توبہ نہیں کی، کیونکہ گناہ لذت کی وجہ سے نہیں تھا، لذت نفس کی وجہ سے نہیں تھا، گناہ کس وجہ سے تھا؟ تکبر کی وجہ سے تھا۔ اس لیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ دی ہی نہیں۔ یہ میں 1 کروڑ باتوں کی ایک بات آپ کو میں نے بتا دی، اس لیے کہ شہوت کی وجہ سے، لذت نفس کی وجہ سے، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، انبیاء کی ذات تو پاکیزہ ہے، کوئی جب خطا ہوتی ہے تو اس گناہ کے بعد بندے کے دل میں فوراً خوف خدا آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شیطان نے مجھ سے کروا دی، نفس کی وجہ سے غلبہ ہو گیا، مجھے معاف فرما، وہ عاجزی میں جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ مگر جب کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس سے شعور ہی چھین لیتا ہے توبہ کا۔ وہ کہتا نہیں میں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، میں نے جو کیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، وہ بے ادبی کو جسٹیفائی کرنی شروع کر دیتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق توبہ ہی نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، اور نہ حضور سے ایسے بات کرنی ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر حضور کو اپنے جیسا سمجھ کر تم نے بات کی تو تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی توفیق توبہ بھی نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس یہاں کچھ نوجوان آتے ہیں مسائل کے لیے، ہم ان کو قرآن مجید دکھاتے ہیں، پھر حدیث دکھاتے ہیں۔ کچھ بچے ہیں وہ جب قرآن و حدیث کی دلیل دیکھتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں،
مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی حدیث کی ڈائریکٹ دلیل دیکھ کر بھی نہیں مانتے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ابو جہل کے قبیلے سے ہے, چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا, نہیں مانا تھا. کیوں؟ اللہ نے توفیق توبہ چھین لی تھی. اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ دل پہ زنگ اتنا چڑھ گیا ہوتا ہے, حق بات قبول کرنے کے لیے اللہ اس کو تیار ہی نہیں فرماتا, اور اللہ اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے, کیونکہ تکبر و غرور کی بنیاد پہ گستاخی کر بیٹھتا ہے, اور جو گستاخ ہوتا ہے تکبر و غرور کی بنیاد پہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. نمبر 1 اللہ کا بے ادب, اللہ کے بارے میں بغض رکھنے والا, اللہ پاک کے بارے میں. نمبر 2 انبیاء کے بارے میں بغض رکھنے والا. 7 ہیں. میں قرآن مجید سے مثال دیتا ہوں. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعور. کیا نام تھا؟ یہ ہمارے بچے سارے یاد کر لیں اس بات کو. بلعم بن باعور یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا فاضل قابل آدمی تھا, مستجاب الدعوات تھا, جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. اسم اعظم اس کے پاس تھا, اللہ تعالیٰ کا وہ نام لے کر دعا کرتا تھا, دعا قبول ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جبارین پہ حملہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا, تو قوم جبارین آئی اس بندے کے پاس, بلعم بن باعور کے پاس. یہ اتنا بڑا صاحب علم تھا کہ امام غزالی لکھتے ہیں منہاج العابدین میں کہ جب یہ درس دیا کرتا تھا تو 12,000 اسٹوڈنٹ قلم دوات لے کر آگے بیٹھ کر اس کا درس لکھا کرتے تھے. اتنا بڑا قابل آدمی تھا, دعا اس کی قبول ہوتی تھی. مارا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس بندے کی مثال کتے کی مثال ہے. سورہ الاعراف پڑھیں گے نا آپ, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. یہ آپ دیکھیں گے, پڑھیں گے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کتے کی مثال فرمایا, اس بندے کی مثال کتے کی مثال ہے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی, بڑا مقام دیا تھا, بڑی عزت دی تھی, مگر اس نے شیطان کا رستہ اختیار کیا. واتبع ہواہ, اور نفس کی پیچھے, خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا, اور پھر بے ادبی شروع کر دی. کیا کیا تھا اس نے؟ سنیں. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا قوم جبارین پہ حملے کے لیے, تو جبارین قوم کٹھی ہوئی, انہوں نے کہا ہم تو مارے جائیں گے. تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ادھر ایک اللہ کا بندہ ہے, بڑا مستجاب الدعوات ہے, بڑا صاحب علم ہے, اس کے پاس جاتے ہیں, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نبی کے خلاف بد دعا کر. وہ لشکر آیا, قوم عمالقین آئے, قوم جبارین آ کے بلعم بن باعور سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکریوں کے خلاف بد دعا کر. اس نے کہا نہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں, فرشتوں کی طاقت ہے ان کے ساتھ, میں کیوں بد دعا کروں. انہوں نے مٹھی گرم کی, مال دیا, اس کی بیگم کو ساتھ لیا, اس کو بھی سونا دیا. وہ بیگم کہنے لگی چل کر دے, کچھ نہیں ہوندا. اب وہ پیسہ دیکھا, مال دیکھا, سونا دیکھا, بیگم صاحبہ کا پریشر دیکھا, اب وہ مجبور ہو گئے, اس نے بد دعا کر دی. اب وہ بد دعا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کے لشکر کو اور ان کو تباہ و برباد کر دے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کی زبان پہ آتا ہے یا اللہ جبارین قوم کو تباہ کر دے, وہ جنہوں نے مال دیا تھا, یا اللہ ان کو تباہ کر دے. وہ کہنے لگے وہ اللہ کے بندے, وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا ہے, ان کے لشکر کو تباہ کرنا ہے. وہ جب زبان سے لفظ نکالتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے لیے تو قوم زبان سے لفظ نکلتا ہے جبارین. وہ کہتے تجھے کیا ہو گیا, تو نے ہمارے خلاف بد دعا شروع کر دی ہے. اس نے کہا اب میری زبان میرے قابو میں نہیں رہی, میرے وجود پہ میرا کنٹرول ختم ہو گیا ہے.
اس زبان سے وہ بد دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف جاتی ہے، اس قوم کے خلاف، اور پھر اچانک اس کی زبان کھنچ کر یہاں سینے پہ آ گئی، زبان لٹک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اس کو حیا نہیں آئی، اس نے نبیوں کو بھونکنا شروع کر دیا ہے، یہ کتوں کا کام ہے۔ اب جب اس کی زبان کھنچ گئی، چونکہ بے ادبی تھی، تکبر و غرور کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اب توفیق توبہ نہ ملی۔ بے ادبی اور گستاخی کو توفیق توبہ نہیں ملتی۔ پتہ بھی چل گیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب میں مرنے والا ہوں، لیکن پھر کہنے لگا میری بد دعا تو ان تک نہیں پہنچ سکی، میں تمہیں ایک گر بتا دیتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا چلو مرتے مرتے گوری بتا دے۔ اس نے کہا گر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کی خوبصورت لڑکیاں ان کو میک اپ کرواؤ، بناؤ سنگار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخل کر دو تاکہ لشکریوں کو خراب کر دیں۔ جب قوم میں فحاشی پھیلے گی بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو تیار کر کے میک اپ کر کے اس لشکر کے اندر بھیج دیا۔ وہ سودا لے کر بیچنے کے لیے جاتی تھی، اور جب وہ لوگ دیکھتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ ان کے حسن میں مبتلا ہوئے، گناہوں میں مبتلا ہوئے، برائی پھیلی، اور اس برائی پھیلنے کی وجہ سے وہ جو لشکر ٹھیک ٹھاک تھا اس لشکر کا بیڑا غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بچے، آپ کے ساتھی بچ گئے، باقی عیاش لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ پاکستان کی تباہی کے پیچھے بھی یہی وہ کلیہ یہودی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، یہ اس طرح کے مختلف ایپس موبائلوں پہ، فیس بک اور اس طرح کی چیزیں چلا دی گئی ہیں، ان پہ نیکی کی چیز تو ایک آپ ڈالیں گے، برائی کی نیچے سے 10 نکل آتی ہیں۔ یہ کیوں یہ سارا چلایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہاں پہ فحاشی پھیلے۔ جب فحاشی پھیلے گی اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جائے گی، اور یہ دور دور آپ ادھر دیکھیں گے ہر جگہ پہ یہ غلاظت پھیل چکی ہے۔ وہ پاکیزہ گھرانے جن کے بالوں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا، اب ان کی بچیاں ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، اور اس کی تباہی ہمارے سامنے ہے۔ کبھی آپ شہر سے باہر نکل کے دیکھیں، آپ کو بستیاں اجڑی نظر آئیں گی، پانی کی وجہ سے بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ یہ نحوست پڑتی ہے کسی علاقے پہ، جب کسی معاشرے میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری والدین پہ ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہے، مگر حکومتیں جب خود برائی کو پروموٹ کر رہی ہوں تو پھر ذمہ داری والدین پہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں کو کنٹرول کریں ان چیزوں سے۔ جہاں کنٹرول نہیں ہے وہاں تباہی و بربادی آ چکی ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، اس نے بے ادبی کی، اللہ نے فرمایا یہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ تو جو بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یا انبیاء کرام کی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام کی بے ادبی و گستاخی، یہ بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہیں کہنا۔ اللہ فی اصحابی، دوسری حدیث، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری نسبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فبحبی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی صحابی رسول کے بارے میں زبان پہ یا دل میں برا خیال نہیں لانا، ورنہ تباہی مقدر ہے، جہنم کا رستہ آسان ہے۔ ایک تیسری حدیث حضور ارشاد فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، لا تسبوا اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی بھی صحابی کی بے ادبی کی، ان کے بارے میں برا لفظ بولا،
فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے۔ اس لیے یہ تیسری ذات صحابہ کرام کی ہے جن کی بے ادبی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کبھی بھی ہلکا لفظ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ آئے، حضور نے دیکھا، میت کو جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے اس کا جنازہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام بھی پیچھے ہٹے۔ پوچھا سرکار اس بندے کا جنازہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ حضور نے فرمایا کان یبغض عثمان، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی۔ حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں، جو ایک صحابی سے بغض رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، تو جس کے دل میں سارے صحابہ کا بغض ہو، سارے صحابہ کا جس کے دل میں بغض ہو، اس کا جنازہ کیسے ہوگا؟ اس لیے سرکار نے فرما دیا لا تناکحوا، جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھے تم نے ان کے نکاح میں شریک نہیں ہونا، ان سے نکاح نہیں کرنا، نکاح میں شریک نہیں ہونا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ان کی دوستی نہیں کرنی، جب وہ مر جائیں تو تم نے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ جس کے دل میں بغض صحابہ کرام ہو وہ اگر مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یاری دوستی ساری اللہ رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ جو اللہ رسول کی جس کے دل میں حیا ہے اس کا دل میں حیا رکھیں، ان کا بغض ہے تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں لفظ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، ان کا تعلق سادات کرام سے ہے۔ مجھے یہ پریشانی اس لیے لاحق ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ لفظ بولتے بولتے ایک دن اس نے کہا کہ جی آپ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، تو وہ تو ہمارے گھر کے کمی ہیں۔ اب وہ یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کر رہا تھا اور لفظ اس نے ہلکا بولا۔ میں نے کہا نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر کے، اس کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ اپنے گھر کا کہہ رہا ہو، اپنے آپ کا کہہ رہا ہو۔ میں نے کہا نہ، کبھی بھی اس طرح کا لفظ نہیں بولنا صحابہ کرام کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں بولا ایسا لفظ نوکر والا، کمی والا حضور نے نہیں بولا۔ حضور نے پتہ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وَوَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ وَوَزِيرَايَ فِي الْأَرْضِ، میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، میرے دو وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ آسمانوں پہ جو میرے دو وزیر ہیں، ایک کا نام حضرت جبریل ہے، ایک کا نام حضرت میکائیل ہے، اور زمین پہ میرے جو دو اعلیٰ وزیر ہیں، ایک کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے، ایک کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ تو سرکار نے ان کے بارے میں اس طرح کا چھوٹا لفظ نہیں بولا، حضور نے ان کے بارے میں اعلیٰ لفظ بولے، میرے وزیر ہیں۔ تو جو لفظ حضور نے بولے ہیں ہمیں بھی وہی بولنے چاہیے، چھوٹے لفظ نہیں بولنے چاہیے۔ وہ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، کریم لوگ ہیں، ان کے بارے میں بولتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا، ہمارا ایک یوٹیوب پہ بات پروگرام تھا، تو وہ کہنے لگا جی آپ جو بھی کر لیں، یہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کیا مراد ہے؟ اس نے کہا مولا علی شیر خدا گھر والے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ در والے ہیں۔ میں نے کہا یہ تقسیم بھی آپ نے خود گھڑ لی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ یوٹیوبر مولوی اس طرح کی تقسیمیں گھڑ لیتے ہیں۔ یہ در والے گھر والے کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کی بیٹی حضور کے گھر ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے سمجھایا، میں نے کہا صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی۔ میں نے کہا آپ کا جو سسر ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں یا باہر بٹھاتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ گھر میں بٹھاتے ہیں نا، تو پھر وہ گھر والا ہی ہوا۔ تو اللہ کے بندے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر ہے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور کے گھر ہے، اور وہ گھر والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، وہ گھر والے ہیں، تم ان کو گھر سے باہر نکال رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا میں نے کہا چلو شاید آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے، آج حضور کہاں ہیں؟ اس لمحہ موجود میں اس وقت حضور کہاں ہیں؟ اس نے کہا حضور گنبد خضرا میں ہے۔ میں نے کہا وہ حضور کا گھر ہے؟ کہنے لگا جی حضور کا اس وقت تو گھر وہی ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت حضور کے گھر میں کون کون ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور جن کو حضور نے 1450 سال سے اپنے گھر میں ساتھ رکھا ہوا ہے، اور سرکار نے ایسے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایسے حضرت عمر پاک کا ہاتھ پکڑ کے ایسے دکھا کے حضور نے فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت والے دن بھی ہم دونوں یار اس طرح میرے دائیں بائیں ہم ایسے اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ تو حضور نے تو ادھر بھی گھر میں رکھا ہوا ہے، قیامت والے دن بھی ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایسی بات کبھی نہ کریں، ہلکی بات جس سے ان ہستیوں کے درمیان تفریق پیدا ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا، ان کی شان بھی وراء الورا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی وراء الورا ہے، اور ہم نے حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا ہے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا، چونکہ وقت جو ہے میرے خیال میں وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، 7 ہستیوں کی بے ادبی نہیں کرنی کبھی بھی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 انبیاء کرام، نمبر 3 صحابہ کرام، نمبر 4 اہل بیت اطہار، حضور کی آل، ان کا ادب ہمیشہ شامل آل رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ میں ہو، سین حرم میں ہو، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم ان دونوں کے درمیان میں ہو، روزہ بھی رکھا ہوا ہو، وہاں پہ نفل پڑھتا ہوا سجدے میں فوت ہو جائے، لیکن اس کے دل میں حضور کی آل پاک کا ادب نہ ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، بغض ہو، حضور نے فرمایا وہاں پہ مرنے کے باوجود دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو نمبر 4 اہل بیت اطہار، ان کا بغض جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نمبر 5 اولیاء کرام کا بغض، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور رب جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بندہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، جہنم کا رستہ ہے۔ 5 اللہ تعالیٰ کی بے ادبی دوزخ میں لے جاتی ہے، انبیاء کرام کی بے ادبی گستاخی بغض، نمبر 3 صحابہ کرام کی، نمبر 4 اہل بیت اطہار کی، نمبر 5 اولیاء کی، اور نمبر 6 علماء کرام کی بے ادبی، یہ جہنم کے رستے کی طرف لے جاتی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی توہین جس طرح بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے، اسی طرح علماء کی توہین بھی جہنم میں لے جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، ہر وہ شخص جو ہر وقت علماء میں عیب تلاش کرتا رہتا ہے، نقص تلاش کرتا رہتا ہے، ان کو ڈی ویلیو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں سے دولت علم چھین لیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ہر وقت علماء کی بے ادبی میں لگا رہتا ہے، اس کی نسلوں میں کبھی کوئی عالم تیار نہیں ہوگا۔ اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہر وہ شخص جو علماء کے بارے میں ہلکے لفظ بولتا ہے، نیگیٹو لفظ بولتا ہے، اس کے بچے اس کے عقیدے پر نہیں رہتے، بزرگوں کے عقیدے پر نہیں رہتے، بلکہ اس کے بچے یا وہابی ہو جائیں گے، یا شیعہ ہو جائیں گے، یا مرزئی ہو جائیں گے، یا کسی اور ٹریک پہ چل جائیں گے۔ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، ہر وہ شخص جو علماء کی بے ادبی کرتا ہے، اس کی نسلیں آخر کار باپ دادا کے رستے کو چھوڑ کر ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے سزا دے دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، یہ دیکھ ہم نے دیکھا ہے، یا ہمارے ساتھ 93 سکسار ہے ہمارا چک، ہم نے ایک شخص کو دیکھا، وہاں پہ ایک مولانا صاحب تھے مسجد نور کے اندر، بزرگ تھے، وہ امامت کراتے تھے، اس نے ان کو تھپڑ مارا، اس امام مسجد کی، چونکہ مصلی کی حرمت ہے نا، اس کو بے ادبی کی۔ وہ جو بزرگ تھے بابا جی، انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی، لیکن وہ جو چودھری تھا تگڑا آدمی تھا، پیسہ شیسہ اس کے پاس بڑا تھا، زمینیں تھیں، اسی تکبر میں آ کے اس نے یہ کام کیا تھا۔
تو اس کو ایک مرض لاحق ہوا. کچھ عرصے بعد، یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی ساری زمینیں بھی بک گئیں، اس کی ساری جائیداد بھی بک گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیڑھی ہوتی تھی، پیڑھی کے اوپر گھر والوں نے اسے نکال دیا تھا. وہ باہر چوک میں بیٹھا ہوتا تھا ٹبے پہ، اور جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا تھا وہ اس کو بھونکتا تھا کتے کی طرح، اس کی آواز ہی کتے کی طرح نکلتی تھی، اور لوگ اس پہ تھوک کے گزرتے تھے. 26 سال اس ذلت کی زندگی میں وہ زندہ رہا، اس کو موت نہ آئی، تڑپ تڑپ کے مرا. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ بے ادبی. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 766 نمبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسجد تھے، آپ گورنر بھی تھے مگر امام مسجد بھی تھے. تو اس مسجد میں ایک بندہ تھا، بے ادبی کرتے ہوئے کہتا تھا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، تنگ کرتا تھا. اس تنگ کرنے کی وجہ سے وہ خلیفہ وقت امیر المومنین کے پاس بھی ایک بار اس نے شکایت کر دی حج کے موقع پہ. اس نے کہا یہ آپ کا امام مسجد ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے، امام مسجد ضرور تھے مگر مستجاب الدعوات تھے، زبان سے جو نکلتا تھا دعا قبول ہوتی تھی. آپ نے وہاں پہ سین حرم میں حج کے موقع پہ کہا یا اللہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، اسے فتنے میں مبتلا کر دے اور اسے امراض میں مبتلا کر دے. اب اس شخص کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ اس کی جو بھویں تھیں یہ نیچے آ گئی تھی، مگر بیماریوں کا شکار ہو گیا. آپ نے کہا تھا اس پہ فقر مسلط کر دے، غربت آ گئی، بھیک مانگتا پھرتا تھا اور اسے فتنہ میں مبتلا کر دے، یہ بھی آپ نے کہا تھا. فتنہ میں کیا تھا؟ بوڑھا ہو گیا تھا مگر پھر بھی بازار میں چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور پھر لوگوں سے لتر بھی کھاتا تھا، مار بھی کھاتا تھا. اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا. تو یہ 6 ہستیاں ان کی بے ادبی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور 7ویں ہستی جس کی بے ادبی جہنم میں لے جاتی ہے، وہ 7واں رشتہ کون سا ہے؟ والدین کا. کل ذنوب یؤخر اللہ تعالی منها ما شاء الی یوم القیامہ الا عقوق الوالدین. حضور نے فرمایا ہر گناہ کی سزا بندے کو قیامت تک لیٹ جا کے ملتی ہے مگر والدین کے گستاخ کو سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، بڑے وقت پہ دے دیتا ہے. تو ان 7 ہستیوں کی بے ادبی جہنم میں لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے ادبی، انبیاء کرام کی بے ادبی، صحابہ کرام کی بے ادبی، اور اہل بیت اطہار کی بے ادبی، اولیاء کرام کی بے ادبی، علماء کرام کی بے ادبی اور والدین کی بے ادبی. ان 7 کی بے ادبی بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے اور ان 7 کا ادب بندے کو جنت میں لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 7 ہستیوں کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان 7 ہستیوں کی بے ادبی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین.